اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عنایت فرمائی، اپنے ذکر کے لیے کھڑے ہونے کا موقع دیا، اپنے کلام پاک سے قربت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں 27ویں شب عنایت فرمائی ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حتمی طور پر جو ہے للیلۃ القدر ہے، لیکن بعض احادیث ایسی ہیں اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شاید للیلۃ القدر ہو۔ چنانچہ ہم انتہائی مبارک گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج کی نشست کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6 جو کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے کلام سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس تناظر کے اندر جو باتیں ڈسکس کریں وہ ہمارے لیے علم نافع بنے، ہمارے لیے عمل صالح کی بنیاد بنے۔ اب جو ہے وہ ابتدائیہ یہ ہے کہ یہ موضوع کیوں، آخر ہم اس موضوع پر کیوں گفتگو کریں؟ وائی دس ٹاپک، آخر اس موضوع کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، قرآن جو ہے نا وہ انسانوں کی ہدایت ہے، انسانوں کے لیے، مگر آگے میں نے مگر بھی لکھا ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے سورہ البقرہ میں جو آیت آئی ہے وہ یہی آئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تو اب اس کے اندر جو ہے واضح طور پر فرما دیا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، انزل فی القرآن، جو انسانوں کے لیے کیا ہے؟ سراسر ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت، کی ورڈ ہے ہدایت، ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں، من الہدا والفرقان، اور حق و باطل کا فرق کرنے والی ہیں۔ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، مگر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ مگر کا لفظ لگایا ہوا ہے۔ مگر کیوں میں نے لکھا ہوا ہے؟ کہ قرآن سے ہدایت جو ہے نا وہ سب انسان نہیں حاصل کر پائیں گے، قرآن سے ہدایت جو ہے وہ خاص انسان ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہدایت جو ہے وائٹ رنگ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کی ورڈ ہے۔ دیکھیں، آئنسٹائن نے ایک بات کہی تھی کہ جہالت سے زیادہ اگر کوئی خطرناک چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تکبر ہے۔ دا اونلی تھنگ مور ڈینجرس دین اگنورینس از ایروگینس۔ تو دو مسائل آ گئے سامنے، ایک ایروگینس جس کو ہم تکبر کہتے ہیں، ایک اگنورینس جس کو ہم جہالت کہتے ہیں۔ اور یہ دو مسائل جن کو ہم جہالت اور تکبر کہہ رہے ہیں اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر تکبر کرنے والوں کی جہالت کو دیکھتے ہیں اور جاہلوں کا ہم تکبر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اگنورینس آف ایروگینٹ اور ایروگینس آف اگنورینٹ، یہ پورا فنومینن میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اب یہ قرآن حکیم کی جو ہے وہ آیت آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہر نماز کے اندر پڑھنے کا حکم ہے، سورۃ الفاتحہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اب اس کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے راہ راست صراط مستقیم کو مس کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی الصراط المستقیم کی، سیدھے راستے کی، لیکن جو ہے وہ پیچھے کے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو اس صراط مستقیم پہ چلتے چلتے راستے سے بھٹک گئے۔ وہ کون کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضالین کے تو پرابلم یہ وہ بھٹک گئے، اور بھٹکنے کا مطلب جو ہے ان کی پرابلم کیا تھی؟ جہالت، اگنورینس۔ غیر المغضوب علیہم کا مطلب یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اگنورنٹ تھے،
وہ جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم تھا مگر ان کے اندر ایک اور چیز آ گئی جس کو تکبر کہتے ہیں. تو ہدایت کے حوالے سے رکاوٹ دو چیز بن جاتی ہے: علم، ایسا علم جو غیر نافع ہو، ایسا علم جو تکبر کی بنیاد بن جائے، اور دوسری بات علم کی کمی یا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن، کہ آپ کو ایسا علم دے دیا جائے جو غلط ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بھٹک جائے. تو قرآن سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہر نماز کے اندر اس بات کی دعا کی جاتی ہے کہ ہدایت دی جائے. ہدایت ان لوگوں کو نہیں مل سکتی جو تکبر کرنے والے ہوں، جو علم سے دور ہوں. اور ہدایت کس کا مقدر ہے؟ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا آغاز ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد جب ہوتا ہے تو واضح طور پر بات ہوتی ہے: الف لام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. تو یہ خاص انسان ہے جن لوگوں کے لیے ہدایت نصیب ہے. یہ متقین کون ہیں؟ یہ متقین وہ ہیں جن کے پاس علم ہے مگر ان کے پاس تکبر نہیں ہے. ان کے پاس جو ہے وہ احتیاط ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ خشیت رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ وہ چیز ہے جو کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ قرآن بنیادی طور پر سب انسانوں کے لیے آتا ہے، لیکن ہدایت اس سے وہی وصول کر پاتا ہے جس کے اندر تقوی کی صفت ہوتی ہے. تو رمضان کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت کے حصول کے لیے استعداد میں اضافہ. رمضان کا ایجنڈا بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہی ہدایت کا لفظ ہے. اس ہدایت کے حصول کے لیے ہمارے اندر کیپیسٹی بڑھ جائے، ہمارے اندر کیپیسٹی بلڈنگ پیدا ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا دن میں سیام، رمضان کی پریکٹس کیا ہے؟ دن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دن میں ہم روزے رکھتے ہیں. اور رات کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ رات میں ہم قیام کرتے ہیں. دن کے اندر جب ہم روزے رکھتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم کیا حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ تقویٰ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صیام کی غایت ہی یہ ہے کہ مومنین کے اندر تقویٰ پیدا کیا جائے. یہ دن کے پروگرام کا آؤٹ کم ہے، تقوی کا حصول. اور رات کا قیام جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ خوب جانتے ہیں. قیام اللیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تراویح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن کو سننا جو ہے وہ اس کی غایت کیا ہے؟ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت ملے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز رک گئی ہے. آپ لائن پہ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، اسے انتظار کر لیتے ہیں. صلی علی رسول اللہ. ہیلو، جی اب آئی آپ کی آواز. جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا. آگے بڑھتے ہیں. جی تو یہ بنیادی طور پر کیپیسٹی بلڈنگ کا مسئلہ ہے. رمضان کے اندر ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ صبح کے وقت میں رمضان روزے کی پریکٹس سے تقوی کی طاقت حاصل کریں اور تقوی کے ذریعے ھدی للمتقین قرآن کی ہدایت حاصل کریں. بنیادی طور پر ہدایت کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ.
مگر اگر ہمارے اندر استعداد نہیں ہے، ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، تو استعداد کی کمی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یا رزاقی نہیں ہے. میں سمندر کے کنارے جا رہا ہوں اور مجھے ڈیو مل رہی ہے، مجھے شبنم مل رہی ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بخیلی کہلائے گی، یہ رزاقی نہیں کہلائے گی. مگر کیا اس کمی کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا میری طرف سے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے ایک اور جگہ فرمایا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ میرا دامن تنگ ہے. میرا دامن اگر تنگ ہوگا تو میں کتنی کلیاں لے سکتا ہوں؟ تو جو ہے وہ جب میرے پاس دامن ہی، اگر میرے پاس کیپیسٹی میرے پاس نہیں ہے، تو میرا دامن بھر جائے گا اور میں مزید کلیاں گلشن سے نہیں لے پاؤں گا. میری بالٹی بھر جائے گی، میں چند قطرے ہی سمندر سے لے پاؤں گا. بنیادی طور پر استعداد کی کمی ہے، اور استعداد کی کمی کس سائڈ پر ہے؟ میری سائڈ پر ہے. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اس گلشن کے اندر علاج تنگی داماں بھی ہے. تم جو ہے وہ پریشان مت ہو، تمہارے دامن کو بھی وسیع کیا جا سکتا ہے، اور تم بہت ساری کلیاں جو ہے وہ اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو. تم بہت سارے جو ہے وہ پانی کو اپنے جو ہے وہ پاس لے سکتے ہو. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، میری بالٹی جو ہے وہ اس میں پانی، میرے دامن کے اندر کلیاں، لیکن میرا دامن تو پھٹا ہوا ہے، وہ کلیاں گر رہی ہیں. میری بالٹی کے اندر سوراخ ہے، پانی جو ہے وہ چھن چھن کر باہر آ رہا ہے. اس وجہ سے استعداد جو ہے وہ جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی کمی کا شکار ہو جاتی ہے. اگرچہ کئی جگہ پر جو ہے وہ بینڈیج کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سوراخ اتنے ہیں کہ جو ہے وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو آج کی نشست کا موضوع جو ہے وہ اصل میں یہی ہے. آج کی نشست کا موضوع کیا ہے کہ دامن کے سوراخوں کو رفع کرنا، تاکہ جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی بڑھے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کریں. جو میرے دامن میں سوراخ ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو چیز میں کرتا ہوں، زندگی میں نہ جانے کتنے رمضان گزارے ہیں، تقویٰ بڑھ کر نہیں دے رہا ہے، ہدایت بڑھ کر نہیں دے رہی. تو دامن کے سوراخوں کو رفع کرنا، اگر یہ میری پینٹ یا میرے کپڑے کے اندر کوئی جو ہے وہ سوراخ ہے تو اس کو جو ہے رفع کرنا، اور پھر جو ہے وہ اگر دامن تنگ ہے میرا، اور یقیناً میرا دامن تنگ ہے، تو اس کو وسیع کرنا. اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس حوالے سے کون میرا دشمن ہے، کون ہے جو میری کیپیسٹی کو جو ہے وہ، جو میں تھوڑی بہت استعداد ہے ہدایت کے حصول کے لیے، اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے؟ کیا کوئی میرا اندرونی دشمن ہے؟ کیا میرا کوئی بیرونی دشمن ہے؟ اور میرا حقیقی خیر خواہ کون ہے؟ اس حقیقی خیر خواہ سے تعلق کو استوار کرنا. چنانچہ جو ہے وہ آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ رب سے تعلق، جو میرا حقیقی خیر خواہ ہے، اور شیطان کا دھوکہ جو ہے اس سے جو ہے وہ اس کو فیس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کی پہچان کرنا. چنانچہ جو ہے وہ یہ موضوع جو ہے وہ اصل میں قرآنی آیت سورۃ الانفطار کی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم سے ماخوذ ہے. اس قرآنی آیت کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ رب سے تعلق اور شیطان کا دھوکہ، اس تناظر میں کہ ہمارے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اخذ کریں اور اس ہدایت کو پھیلانے کا سبب بنیں. اچھا، اب سورۃ الانفطار کے اندر جو ہے یہ مضمون موجود ہے، تو سورۃ الانفطار پہلے ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. یہ سورۃ الانفطار، یہ ایک یوٹیوب پہ گروپ ہے جنہوں نے جو ہے وہ قرآن حکیم کو آسانی سے حفظ کرنے کے لیے اچھی اینیمیشن بنائی ہے. تو اس اینیمیشن کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو اس میں سننے والے کو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور مفہوم بھی جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے. تو سورۃ الانفطار سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان
الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تو سورۃ الانفطار کی ہم نے تلاوت سنی اور آیت نمبر 6 کے جو ترجمہ ہے میں آپ کے سامنے مختلف تراجم رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے مترجمین نے جو ہے وہ اس آیت کو کس طرح دیکھا ہے، خصوصاً غرہ کا لفظ جو ہے وہ کس طرح دیکھا ہے. غرہ تو پہلا ترجمہ جو ہے وہ شاہ عبد القادر کا یہ ابتدائی اردو ترجمہ ہے، اے آدمی کاہے سے بہکا تو اپنے رب کریم پر. تو بہکا. اسی طرح جو ہے مولانا اشرفی تھانوی مرحوم نے فرمایا، ترجمہ کیا، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے. غرہ کا مطلب انہوں نے بھول کیا. اور مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا، اے انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کریم سے متعلق بھول میں ڈال رکھا ہے. تو غرہ کا ترجمہ بہکا، بھول. مولانا ابوالکلام آزاد نے خاصا جو ہے بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اے غافل انسان کیا ہے جس کے گھمنڈ نے تجھے اپنے مہربان اور پیار کرنے والے آقا سے سرکش بنا دیا. تو رب کریم کا مطلب مہربان اور پیار کرنے والا آقا، اور جو ہے وہ سرکش اور گھمنڈ نے مل کر جو ہے وہ غرہ کو مدہ ادا کیا. سید مودودی مرحوم نے فرمایا، ترجمہ کیا، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا. اب دھوکا لفظ آ گیا. پیر کرم شاذری نے لکھا، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکا لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے. تو رب کریم کا جو بڑا کرم والا ہے پروردگار رب، اور دھوکا جو ہے وہ غر کا مطلب جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو بھول، بھول، بہکا، دھوکا، 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 یہی تراجم ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ اگر ہم وہ کریں، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں. اس ترجمے کو لے کر چلیں، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا. تو اے انسان تیری طبیعت کو ہوا کیا، مسئلہ کیا تیرے ساتھ. یہ جو ہے وہ سوال ہے جو لیلۃ القدر کے اس موقع پر ہم آپ سے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں. وہ جو شاعر نے کہا تھا مرزا غالب نے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے. یہ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ مجھے خوب معلوم ہے کہ طاعت کا ثواب کیا ہے، زہد کا ثواب کیا ہے، مگر کچھ طبیعت ایسی ہے کہ اس طرف آ نہیں پاتی ہے. اے انسان تیری طبیعت کو کیا ہوا. تو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیت کو لے کر اس آیت کے اندر مختلف جو سمجھیں کہ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی چیز، انسان کو دھوکے میں ڈالنے والا کون. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ عربی کے ہیں ماں، یا ایھا الانسان ما غرہ کا. اب ماں جو ہے وہ عمومی طور پر چیز کے لیے آتا ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی، اس کے لیے آتا ہے. لیکن بعض مقامات پہ ماں جو ہے وہ عقل والے کے لیے بھی آتا ہے. اس طرح دونوں ہی معاملے ہو سکتے ہیں. انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی چیز، انسان کو دھوکے میں ڈالنے والا کون، یہ دونوں کو ہمیں دیکھنا ہے. یہ ہمارے کون کون سے دشمن ہیں. پھر اس کے بعد ہم رب کریم کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان دھوکوں کو دیکھیں گے
جو یہ ہمیں ملتے ہیں، اور آخر میں اختتامیہ پہ اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کریں گے. تو دو دھوکہ دینے والوں سے ہم بات شروع کریں گے جو کہ قرآن حکیم میں ایک اور موقع پر آیا ہے. سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، ان وعد اللہ حق، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. تو اب دو دھوکے باز آ گئے، ایک دنیا کی زندگی اور ایک بڑا دھوکے باز. اور بڑے دھوکے باز کی مفسرین نے تشریح کی ہے وہ شیطان کی ہے. گویا من کون ہے؟ شیطان. اور چیز کیا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی ہے. پہلے ہم شیطان کے متعلق بات کرتے ہیں جو کہ اس آیت کے سورہ فاطر کی آیت کے مطابق بڑا دھوکے باز ہے. یہ بڑے دھوکے باز شیطان کا مکر و فریب جو ہے وہ اب ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس دنیاوی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ دو اس آیت کے اندر ہمارے جو ہے وہ دھوکہ دینے والے اینٹیٹیز جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو the enemy is only a pretext to test our strength. جب بھی کوئی دشمن ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اس کے شر کے اندر خیر کیا ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے. کشف المحجوب میں جو ہے وہ شیطان کے متعلق ہے کہ شیطان اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، لیکن شیطان ایک بڑی اپرچونٹی بھی ہے. علی حجویری صاحب لکھتے ہیں اپرچونٹی ہے کہ اتنے خطرناک شیطان کو، اس کا مطلب ہے مجھے اپنی کوالٹیز کو بھرپور طور پہ اظہار کرنا ہے تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میں خلافت کا اہل تھا، میں اس قابل تھا کہ میں مزدود ملائک بنوں، فرشتے میرا سجدہ کریں. تو پہلے بھی ہم نے کیپیسٹی کی بات کی تھی، اب ہم شیطان کی استعداد اور شیطان کی کیپیسٹی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا دشمن کیسا ہے؟ شیطان، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا یہ نالائق لوگ ہیں، یہ مٹی سے بنے ہوئے انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، آپ نے زبردستی ان کو خلیفہ بنا دیا، اور میں آپ ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ خلیفہ بنے. اور اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی اس نے حاصل کی. اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے مارکے میں اس شیطان نے دھوکے سے کامیابی بھی حاصل کی. حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، لیکن دھوکے سے وہ جو ہے وہ پھل کھا گئے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی ہو گئی. لیکن دھوکے سے شیطان نے ڈیسپشن کیا. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شیطان دھوکے بازی کے فن میں بے نظیر ہے، اور اس کے اسلحہ خانے میں طرح طرح کے ہتھیار ہیں. صرف ایک قسم کا ہتھیار نہیں ہے، ہر ایک کو پیناڈول کی گولی نہیں دیتا یہ، بلکہ ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق اس کے خلاف اسلحہ استعمال کرتا ہے اپنا. شیطان گویا رب کی طرف سے فلٹر ہے جس کے ذریعے کام کے انسان اپنی منزل مراد کو پہنچیں گے. شیطان فلٹر ہے رب کی طرف سے. جس طرح ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو ایک فلٹر لگتے ہیں اور اس کے بعد کام کا آدمی نکلتا ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے، اسی طرح یہ شیطان ایک طرح کا فلٹر ہے. اس کی کوششیں، اس کی کاوشیں ایک طرح کی فلٹر ہیں جس کے ذریعے جنت والے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے انسان جو ہے وہ امتحان کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. اور اگر ہمیں شیطان کی استعداد کا اندازہ لگانا ہے تو ہمیں ڈسیپشن کے حوالے سے، دھوکہ دہی کے حوالے سے مخلوقات کی استعداد کا مطالعہ کرنا پڑے گا. مخلوقات کی استعداد کا مطالعہ، تو ہم ذرا مخلوقات کی استعداد کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مولانا روم نے اس پہ خوب لکھا ہے مثنوی مولوی مانوی میں، اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے. تو استعداد کا اندازہ کسی نہ کسی ریفرنس پوائنٹ سے ہوتا ہے. تو ہم چند مخلوقات کی استعداد کا مطالعہ کریں گے کہ کتنے خطرناک ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں شیطان کی استعداد کا اندازہ ہوگا کہ وہ تو اس سے زیادہ ہی ہوں گی. تو مثنوی مولوی مانوی میں سانپ کا مکر کے متعلق بات کی ہے. یہ دفتر چھٹا دفتر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مار استاداست برسینہ چو مرک، سانپ موت کی طرح سینے پر کھڑا ہے. سانپ موت کی طرح سینے پر کھڑا ہے، شکار کے لیے منہ میں پتا لیے ہوئے. سانپ کے پاس جو ہے وہ پتا ہے، وہ گھاسوں میں گھاس کی طرح کھڑا ہے. پرندہ سمجھتا ہے کہ وہ سانپ گھاس کی شاخ ہے،
جب وہ کھانے کے لیے پتے پر بیٹھتا ہے اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, موت کے سانپ کے منہ میں گر جاتا ہے. یہ کیموفلاج ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ سانپ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سانپ جو ہے وہ کیموفلاج ہوا ہے, اور یہ کس طرح جو ہے وہ دام میں آئی ہے چڑیا سانپ کے. پھر آگے مولانا بات کرتے ہیں اور مگرمچھ اور لومڑی کے مکر کی بات کرتے ہیں. مگرمچھ اور لومڑی کے مکر کی. مگرمچھ نے اپنا, ابھی سانپ کی بات ہوئی, سانپ نے کس طرح کیا. مگرمچھ نے اپنا منہ کھولا ہے, اس کے دانتوں کے چاروں طرف لمبے لمبے کیڑے ہیں مگرمچھ کے. بقیہ خوراک کی وجہ سے جو اس کے دانتوں میں رہ گئی ہے, کیڑے پیدا ہو گئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, پرندے کیڑوں اور روزی کو دیکھتے ہیں, اس تابوت گاہ کو یا اس تابوت کو چراگاہ سمجھتے ہیں. تابوت کیا ہے, مگرمچھ کا کھلا ہوا منہ, اس میں کیڑے گھوم رہے ہیں اور پرندے اس کے اندر اپنی روزی دیکھ رہے ہیں, لیکن اصل میں اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں. جب پرندوں سے منہ بھر گیا, اب پرندے جو ہے وہ پے در پہ جو ہے وہ مگرمچھ کے جو ہے وہ منہ میں جا رہے ہیں کیڑوں کو کھانے کے لیے. تو جب پرندوں سے منہ بھر گیا, اس نے اچانک ان کو اندر کھینچ لیا اور منہ بند کر لیا. اب سارے پرندے بند ہو گئے. تو یہ جو ہے دنیا جو ہے وہ ایسی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لومڑی کی بات کرتے ہیں, اور جو ہے وہ لومڑی مٹی کے نیچے پھیل کر جا پڑتی ہے. اس کا ڈین ہوتا ہے, اس کی مٹی پر مکر بھرے دانے ہوتے ہیں تاکہ غافل اس کی جانب آئے, وہ مکار مکر سے اس کا پاؤں پکڑ لے. ہر جانور جو ہے وہ اپنی خوراک کے حصول کے لیے کسی نہ کسی ڈسیپشن کا سہارا لیتا ہے. کوئی چھپ کر وار کرتا ہے, اور کسی کی اسپیڈ ایسی ہوتی ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس اسپیڈ کا مقابلہ نہیں کر پاتا سامنے والا جانور. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ذرا. اب یہ ویڈیو جو ہے بنیادی طور پر اگرچہ کوآپریشن کی ہے, لیکن اس کے اندر بھی اب یہ مگرمچھ جو ہے وہ اپنا منہ کھولے بیٹھا ہے, اور پرندے بنیادی طور پر یہ ویڈیو اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر پرندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پرندے جو ہے وہ مگرمچھ کے منہ میں جو خراب مادہ ہوتا ہے اس کو صاف کرتے ہیں, اور مگرمچھ ان کو کچھ کہتا نہیں ہے. ان کو کروکوڈائل برڈز کہا جاتا ہے. لیکن ایسے ہی بالکل مولانا روم نے جو ہے بات کی ہے کہ ایسے ہی جس طرح ابھی پرندے موجود ہیں, ان کو مگرمچھ کچھ نہیں کہہ رہا. مگرمچھ کچھ پرندوں کو جو ہے پکڑ کر کھاتا بھی ہے. تو مولانا روم متوجہ کرتے ہیں کہ مثنوی .net میں جو ہے وہ کیونکہ پورا آڈیو بھی موجود ہے مثنوی کی, تو اس میں دیکھیں جب حیوان میں لاکھوں مکر ہیں. اب اس پارٹ میں جو ہے وہ مولانا روم کیا کہہ رہے ہیں, جب حیوان میں لاکھوں مکر ہیں, انسانوں کا مکر کیسا ہوگا جبکہ وہ سردار ہے. آپ اس کی آواز سنیں. 100,000 مکر در حیوان چو هست چون بود مکر جب بشر حیوان کو میں لاکھوں مهتر مکر ہیں, ابھی آپ نے است. لومڑی کی بات سنی, ابھی آپ نے مگرمچھ کی بات سنی, ابھی آپ نے سانپ کی بات سنی, تو یہ تو جانور ہیں, یہ حیوانات ہیں. انسانوں کا مکر کیسا ہوگا جبکہ وہ سردار ہے. تو جو ہے وہ ہر جانور جو ہے وہ اپنے لیے رزق تلاش کرتا ہے اپنے مکر سے, اپنی اسپیڈ سے. مگر انسانوں کا مکر کیا ہوگا. مولانا روم اس طرف, تو ہم شیطان کی استعداد کا جائزہ لے رہے ہیں, تو ابھی تو انسانوں کی مکر کی استعداد کی بات آ رہی ہے. اب جو ہے وہ انسان نما شیاطین کا دھوکہ, ما غرک بربک الکریم ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس تناظر میں انسان نما شیاطین کا دھوکہ. انسان شکلن وہ انسان ہے لیکن اندر سے وہ شیاطین ہے. تو ڈسپشن, ان کے دماغ میں ڈسپشن چلتا ہے. یہ مینوپلیٹ, ان کے لیے آرٹ ہے مینوپلیشن. انسانوں کو جو ہے وہ دھوکہ دہی, انسانوں کو مینوپلیٹ کرنا ان کے لیے آرٹ ہے. انسانوں کو مینوپلیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس پروپیگنڈے کی قوت ہے, ان کے پاس ماس میڈیا کی طاقت ہے, ان کے پاس پرنٹ میڈیا کی طاقت ہے. اس کے ذریعے پرسویٹ کرتے ہیں لوگوں کو. وہ ابیوز بھی ہو سکتا ہے, وہ یوز بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ انسان نما شیاطین کی قوت ہے. اب آج کے دور میں انسان نما شیاطین کے ہاتھ میں سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے. یہ دو دھاری تلوار ہے. کچھ لوگ اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو کچھ لوگ اس کو برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور جو ہے وہ بہرحال ریئل از ریئر اینڈ فیک از ایوری ویئر. اس وقت صورتحال یہی ہے کہ نظر یہی آتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. ہر طرف فیک جو ہے ایوری ویئر ہے, اور ریئل جو ہے وہ کیا ہے, وہ ریئر ہے.
اور اسی تناظر میں مجھے یاد آتا ہے کہ مثنوی کے اندر جو ہے مولانا روم نے بات کی ہے کہ اگر ہر طرف جھوٹ ہے تو کہیں سچ ہے، تجھے سچ کی تلاش کرنی ہے. اگر ہر جگہ جو ہے سونا جو ہے وہ کھوٹا ہے تو یقیناً کہیں سونا جو ہے وہ اصلی بھی ہے، جس کی وجہ سے سارے جو ہے جعلی لوگ جو ہے موجود ہیں اور اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں جو اصلی سونا ہے. تو یہ اصل بات ہے کہ جو ہے وہ شیاطین جو دھوکہ دیتے ہیں وہ اصل میں جو ہے وہ کسی سچ کو جو ہے وہ محجوب بنا کر، اس کو چھپا کر، اس کو جو ہے وہ خاص اندازیں پیش کر کے اور غلط اندازیں پیش کر کے اپنے لیے فوائد سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے بات کی جانوروں کے دھوکے کی، اور اب ہم بات کر رہے ہیں انسانوں نما شیاطین کے دھوکے کی. اور ٹرو مین کا جو قول ہے کہ اف یو کین ناٹ کنونس دیم کنفیوز دیم، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ سے بالکل دور ہو جائے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہو پا رہا تو کم از کم جو ہے وہ ان شیاطین نما انسانوں کے ذریعے وہ کنفیوز ہو جائے اور بولے کیا اللہ تعالیٰ ہے بھی کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان پر وہی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی، جنت اور دوزخ، بہت سارے سوالات پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ انسان نما شیاطین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ انسان نما شیاطین جو ہے وہ بڑے شیطان کے لیے کٹ پتلیاں ہیں. اصل ہدف کیا ہے شیطان کا؟ ناکام کرنا بنی نوع انسان کو، ہر ایک کو 100% انسانوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل دینا. اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ یہ انسان جن کو ہم انسان نما شیاطین کہہ رہے ہیں یہ کٹ پتلیاں ہیں، اور شیطان جو ہے وہ ان کو استعمال کر کے اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کے حصول کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اس موقع پر یہ بات کرنا مناسب ہوگی کہ ہمارے دور میں خاص طور پر شیطان کی بیوٹیفیکیشن کا عمل جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان از یور اینیمی. لیکن اب میڈیا کے ذریعے اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ نہیں، شیطان اتنا برا نہیں ہے. لوسیفر جو ہے وہ بنیادی طور پر عیسائی جو مذہب کے اندر جو ہے وہ شیطان کا دوسرا نام ہے. اور لوسیفر جو ہے وہ پچھلے دنوں نیٹ فلکس پہ ایک فلم آئی اور اس میں لوسیفر کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ میرے ایک عرب دوست نے بتایا کہ کمنٹس عربی میں یہ تھے کہ اگر شیطان ایسا ہے تو شیطان تو بہت اچھا ہے. یہ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، ایسے بیوٹیفائی کرتے ہیں. اور جو ہے وہ شیطان کا نیریٹو، شیطان کیا کہہ رہا تھا، شیطان کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہا تھا. اس طرح جو ہے وہ اب مسئلہ صرف یہی نہیں کہ شیطان دشمن کے بجائے نیوٹرل نہیں بلکہ دوست کی شکل میں جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیں شیطان سب کچھ ہے، مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی ترقی یا اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں. یہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. کسی شاعر نے جو کہا تھا وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن قرآن کی میں جو بات آئی ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ حقیقت کیا ہے. ہم اپنی نفس کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں، اگرچہ ہم کتنی معذرتیں پیش کریں، بس میں رات کو دیر سے سوتا ہوں اس وجہ سے، یا پھر یہ مسئلہ ہے اس کی وجہ سے میں حرام کھانے میں مجبور ہوں، یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہوں. یہ سب معذرتیں ہیں جن کو انگریزی میں کہا جائے لیم ایکسکیوزز، لنگڑے جو ہے وہ عذر. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ صحیح ہے کہ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد خود ہی کریں، لعنت کریں شیطان پر. کہ ہم جو ہیڈنگ ہے کہ انسان خود اپنی ترقی اور تباہی کا ذمہ دار ہے. انسان جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈال دیتا ہے مسئلے کو کہ وہ شیطان نے جو ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ کیوں ایسے میں نے کام کیا. نہیں، شیطان کا اپنا رول ہے، لیکن شیطان کا رول جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کا رول مارکیٹنگ والا رول ہے. وہ کان میں آئے گا وسوسے ڈالے گا، وہ دل میں آئے گا وسوسے ڈالے گا، وہ جو ہے وہ چیزوں کو، جو خراب چیزیں ہیں ان کو دل میں ڈالے گا، یاد دلائے گا، اور جو ہے وہ مگر فیصلہ کرنا بالآخر ہمارا کام ہے. شیطان کا ہم پر کوئی زور نہیں ہے. اگرچہ انسان نما شیاطین جو ہے وہ جن کا شیطان جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان کا ہم پر زور چل جاتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ انفرادی زندگی میں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو اصلاً جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اگر ہم شکست کھاتے ہیں شیطان سے تو کسی طاغوت، کسی حکومت، کسی طاقتور ہستی کے ایسے نہیں کھاتے بلکہ اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھاتے ہیں. تو پہلا جو قرآن کی جو آیت سورہ فاطر کی ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر بڑا دھوکے دینے والا شیطان، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اس کی کیپیسٹی غیر معمولی ہے، جدوجہد غیر معمولی ہے. اس نے اللہ سے جو ہے وہ اذن لیا ہے، اللہ سے اجازت لے کر وہ لگا ہوا ہے ہم میں سے ہر ایک کو جہنم میں ڈالنے کے لیے.
اس کی اس کوشش کو اور اس جدوجہد کو ایک چیلنج کے طور پر لینا چاہیے اور جو ہے وہ اس کے مقابلے میں خود کھڑا ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ اس قرآن حکیم کی آیتیں بتائی گئی, دنیا کی زندگی کا دھوکہ. یہ شیطان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو ہی استعمال کرتا ہے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے. دنیا کی زندگی کو ہمیں استعمال کرتا ہے ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے. دنیاوی زندگی کا جادو اس میں ہی مصنوی کی حکایت ہے, اور اس حکایت کے اندر ہمارے لیے بڑا پیغام ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. حکایت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کی میں نے ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر اشعار بڑے شاندار ہیں. بادشاہ کا لڑکے کے لیے ایک زاہد کی لڑکی کو منتخب کرنا اور گھر والوں کا اعتراض کرنا اور درویشوں کے ساتھ رشتے سے ذلت محسوس کرنا. ایک بادشاہ کا ایک نوجوان لڑکا تھا اور اس کی شادی کرنی تھی, اور بادشاہ چاہتا تھا کہ میں اپنے نوجوان لڑکی کی شادی کسی ایسے گھرانے میں کروں جو بڑے نیک لوگ ہوں, درویش لوگ ہوں, تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک اس کی جو دلہن ہو وہ ایک صالح لڑکی ہو. یہ ہیڈنگ ہے. اب اس کے اندر اشعار ہیں, تو وہ اشعار میں نے آپ کو کانٹینٹ بتا دیا, اس کے اندر پھر اشعار اس طرح کے آئیں گے. تو جو ہے وہ مگر ایک کابل کی, افغانستان کا دارالحکومت کابل, ایک کابلی بڑھیا تھی, وہ شہزادے پر جادو کر دیتی ہے اور شہزادہ اس بڑھیا پر عاشق ہو جاتا ہے. جب اس شہزادے سے کا نکاح ہو گیا اس نیک لڑکی سے, نیکوں اور ولیوں کی نسل سے, قضاء خداوندی سے جادوگرنی بڑھیا جو کہ تھی حسین شہزادے پر عاشق, اس پر کابلی بڑھیا نے ایسا جادو کر دیا کہ جو ہے وہ بابل کے جو جادوگر ہیں وہ بھی اس پر رشک کریں. چنانچہ اب لڑکا جو ہے وہ نیک بادشاہ کا لڑکا وہ اب عاشق کس پہ آ گیا؟ کابلی بڑھیا پر, جبکہ اس کی جو ہے وہ صالح بیوی اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولانا روم نے طویل بات باندھی ہے اور اچھی خاصی اشعار کہیں, مگر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پھر ایک صاحب آتے ہیں اور وہ صاحب آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جو ہے نا اس تمہارے بیٹے پر جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں جادو ہوا ہے اور فلاں کنویں کے اندر جو ہے وہ نکالو اور وہاں پر اتنی ساری گرہیں ہیں, ان گرہوں کو کھولو تو تمہارا بیٹا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے اور بیٹا صحیح ہو جاتا ہے. اور پھر جب اس کی نظر جو ہے وہ اس کابلی بڑھیا پہ پڑتی ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور پھر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. پوری مثنوی بیان کرنے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں کہ شہزادے سے کیا مراد ہے؟ شہزادے سے انسان مراد ہے. شہزادہ آدمی زادہ است, اور باپ جو تھا وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں, مزود ملائک ہیں. تو باپ بادشاہ اپنے بچے کو کس کے قریب کس کو دینا چاہ رہا ہے؟ نیک ولیوں کی اولاد کو, لڑکی سے. کابلی بڑھیا کون ہے؟ کابلی بڑھیا اصل میں دنیا ہے, جس نے آدم کی اولاد کو جادو کے ذریعے باپ سے جدا کر دیا. باپ کچھ چاہ رہا ہے اور جو ہے وہ کابلی بڑھیا یعنی دنیا جو ہے وہ کچھ چاہ رہی ہے. اور وہ فرد جس نے آ کر جادو سے نجات دلائی وہ کون ہے؟ وہ طبیب جو ہے وہ اصل میں نبی اور ولی ہوتے ہیں, جن کے ذریعے جو ہے وہ یہ انسان جو کہ دنیاوی زندگی کی دھوکہ کھا جاتا ہے اس سے وہ نجات حاصل کرتا ہے, اور اس کی جو ہے وہ اصل جو ہے وہ شادی جس سے ہے یعنی آخرت, وہاں پر جو ہے وہ اس کی توجہ جاتی ہے. تو دنیاوی زندگی کی یہاں پر مثال جو ہے وہ مولانا روم نے ایک بڑھیا کسی دی ہے, ایسی بڑھیا جس کی عمر ختم ہونے کو ہے, لیکن جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کے حصار میں اور اس کے سحر سے ایسا متاثر ہے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاتا. تو ہم نے بات کی تھی طبیعت کدھر جاتی ہے, زندگی کس طرف جاتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی سلائڈز میں ہم نے کہا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو طبیعت پھر کدھر آتی ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. آپ کو سب پتا ہے کہ ثواب طاعت کا کیا ہے, ثواب زہد کا کیا ہے, مگر آپ کی طبیعت پھر کدھر جاتی ہے؟ طبیعت تو ادھر جاتی ہے. طبیعت تو اس طرف جا رہی ہے, کابلی بڑھیا پر جا رہی ہے, بوڑھی اور دنیا پہ جا رہی ہے, حقیر دنیا پہ جا رہی ہے, مچھر کے پر کے سے بھی حقیر دنیا پہ جا رہی ہے. اور جو ہے وہ یہ کرتے کرتے انسان اپنے مقدر کو کھو بیٹھے گا اور اس کا تقدیر جو ہے اسے قبرستان میں لے کر چلی جائے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور جو ہے وہ انسان کی یہی چیز ہے کہ وہ جو ہے وہ بس اس دنیا کو بنانے کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ اس کو لالچ دے کر جو ہے وہ اس کی پوری زندگی کو ضائع کر دیتا ہے. تو طبیعت ادھر جاتی ہے انسان کی. اگر طبیعت طاعت اور زہد پر نہیں جاتی ہے تو طبیعت اس طرف جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تکاثر کی جو ہے وہ دوڑ کے اندر لگ جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی حوث میں لگ جاتا ہے.
اور انسان کی بھول ہے، بہت بھول ہے انسان کی. انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں بنا ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. لیکن وہ بھول کر سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے. ایک مسافر ہے جو بھول چکا ہے کہ اس کی کوئی منزل بھی ہے. ایک طالب علم ہے جو امتحان گاہ میں بیٹھ کر بھول چکا ہے کہ وہ امتحان دے رہا ہے. ایک برف بیچنے والے کی بھول ہے کہ اس کا برف کا سرمایہ ہمیشہ برف کی شکل میں رہے گا. گرمی ہے، جلد سے جلد بیچ لے برف، ورنہ برف تھوڑی دیر میں پگھل جائے گی اور اس کا سارا سرمایہ حیات جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا. دیکھیں نا، اب یہ یہودی ہیں، یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالے 2000 سال ہو گئے. انہوں نے یاد رکھا، اپنے سینے میں رکھا کہ ہماری منزل، ہمارا ہیڈ کوارٹر، ہمارا مرکز بیت المقدس ہے، یروشلم ہے. ہم جائیں گے، 1000 سال گزر جائیں، 1500 سال گزر جائیں، 1800 سال گزر جائیں، ہم واپس جائیں گے. ہماری منزل وہ ہے. نسل سے نسل تک یہ پیغام منتقل ہوا، آج وہ وہاں پر موجود ہیں. ہمیں بھی تو یاد رکھنا چاہیے ہمیں جنت سے نکالا گیا ہے، ہم جنت کے باسی تھے. ہم اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں، ہمیں واپس جنت میں جانا ہے، مگر ہم وہ بھول چکے ہیں کابلی بڑھیا کے چکر میں. تو طبیعت کدھر جاتی ہے، اس پر جو بات کی تھی میں نے آپ سے، تو بنیادی طور پر طبیعت ادھر جاتی ہے جدھر جو ہے وہ عوام الناس کا رخ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے. آج کے دور کے اندر جو ہے وہ دنیا کی حقیقی لذتیں، جب جو ہے وہ قرآن کی طرف جو ہے وہ ایک فرد جا رہا ہے تو ہزاروں انسانوں کا رخ جو ہے وہ فیس بک کی طرف ہے یا ٹک ٹاک کی طرف ہے یا کوئی بھی عنوان لے لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ فیس بک جو ہے وہ اور قرآن کے درمیان تقابل صحیح ہے، لیکن یہ بات تو سوچنے کی ہے نا کہ فیس بک پہ دنیا کر کیا رہی ہے، کیا وہاں وہ قرآن کا پیغام لے کر جا رہی ہے. لیکن یہ جو فرد ہے، جو اکلوتا فرد ہے جو قرآن کی طرف آ رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر بھی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کہ ان افراد میں سے گھس کر ان افراد کو قرآن کی طرف لے کر جائے اور یہ فیس بک کو جو ہے وہ قرآن کا مرکز بنانے کی کوشش کرے. یہ اس فرد کی ذمہ داری ہے، اس نے چیز کو جانا ہے. لیکن یہ اکلوتا فرد جو ہے وہ اس کے پر صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس راستے کا اکیلا مسافر ہو، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان افراد میں سے بھی جن افراد کو نکال کر جو ہے وہ راہ حق پہ لا سکتا ہے ان کو راہ حق پہ لانے کی کوشش کرے. یہ اہرام آن لائن مصر کا اخبار ہے، اس کی جو ہے وہ خبر ہے 31 اگست 2015 کو یہ آئی. ایجپشین مؤذن سسپینڈڈ فار پریئر از بیٹر دین فیس بک الٹریشن. اب وہ مؤذن تھا، اس مؤذن نے کیا کیا، اس مؤذن نے جو ہے وہ اذان دی فجر کی. اس کا دل جلا ہوا تھا، تو اس نے جو ہے وہ اذان جب دی تو اس نے کہا کہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح ہوتا تھا، پھر اس میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اب الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب کیا ہے، جو ہے وہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. لیکن وہ جانتا ہے کہ ساری کی ساری نئی نسل تو جاگی ہوئی ہے اور وہ لگی ہوئی ہے فیس بک پر. تو اس نے جو ہے وہ فجر کی اذان میں جو ہے اذان میں کہہ دیا کہ الصلاۃ خیر من الفیس بک. اب یہ پبلک نے سنا تو ناراض ہو گئی کہ یہ تم نے الٹریشن کیسے کی. وہ جو میسج دینا چاہ رہا تھا، بہرحال اس پہ لگ گیا الزام کہ تم نے، اور حکومتی اتھارٹیز اس کو چیک کرنے لگی. لیکن سوچنے والی بات تو یہی ہے نا کہ الصلاۃ خیر من النوم اس وقت کیسے کہا جائے جب ساری قوم جاگ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے، وہ فیس بک پہ لگی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، وہ کسی اور چیز پہ لگی ہوئی ہے. لیکن سونے کا صرف ایک مفہوم یہی نہیں ہے کہ جس کو سلیپ کہتے ہیں، جو ہم بستر پہ سوتے ہیں. فیس بک بھی ایک طرح کا سونا ہی تو ہے، ٹک ٹاک پہ بیٹھنا بھی تو ایک طرح سے سوتا ہوئی آدمی ہے جو اپنے حقیقی مقصد زندگی کو بھول گیا ہے. تو طبیعت جو اس طرف جا رہی ہے، اس طبیعت کو جو ہے درست کر کے کسی اور سمت میں جو ہے وہ لانا ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اپنی نفس کو ذمہ دار درست کرنا اور اس کے بعد دیگر لوگوں کو درست کرنے کی کوشش کرنا. اب ہم نے جو ہے وہ ما غرہ کو دیکھ لیا ہے. ما غرہ کا کس چیز یا کس نے دھوکہ دیا، کس کے بارے میں دھوکہ دیا؟ رب کریم. اب ہم رب کریم کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ وہ رب کریم جس کے متعلق دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ اس کی ذات کتنی بلند ذات ہے. دیکھیں، انسان کو سوچنا چاہیے، کیا یہ انسانی شرف ہے کہ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لے؟ بس چاہے وہ شیطان کے پاس سے نکلے، میرا کام جو ہے وہ، میرا اصل جو ہے وہ مقصود ہے.
وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بہترین ساخت پر بنایا، احسن تقویم، وہ جس نے ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھا، ہر ضرورت کا خیال رکھا. آکسیجن ضرورت تھی تو آکسیجن دی، والدین کی ضرورت تھی تو والدین دیے، کھانے کی ضرورت تھی تو کھانا دیا، پانی کی ضرورت تھی تو پانی دیا. اور اس پر ہم سے وہ کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتا. یہاں ذرا سا پانی بھی خریدنا ہوتا ہے، یہاں سب کچھ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس وصول کرتی ہیں. اللہ نے اتنا کچھ دیا اور کیا ٹیکس وصول کرتا ہے؟ اگر وہ زکوٰۃ مانگتا ہے تو کہتا ہے اپنے جیسے انسانوں پر خرچ کرو. اگر وہ قربانی بولتا ہے تو قربانی کا گوشت وہ کہتا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں میں تقسیم کرو. اس کو تو ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے نا. یہ رب کریم ہے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ان احسانات کو ایک ناشکر شخص کی طرح بھلا دیتے ہیں. شکر نہیں ہے اللہ نے کیا کچھ کرم کیا ہے ہم پر. God give and forgives. Man get and forget. خدا تو اللہ تعالیٰ تو دیتا ہے اگرچہ وہ بھولتا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کی خاطر یہ بات لکھی گئی ہے. اور بندہ جو ہے وہ لیتا ہے. اچھا فارگیو ہے، اللہ دیتا ہے اور جو ہے وہ معاف کرتا ہے. اور انسان جو ہے وہ لیتا ہے اور بھول جاتا ہے. یہ جو آئس برگ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ہمیں تو شاید اتنی ہی نعمتوں کا اللہ کا پتہ ہے کہ یہ نعمتیں ہم پر ہیں. نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم پر کام کر رہی ہیں اور ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے. کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے؟ اپنے رب کریم کے جو ہے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے؟ یہ رب جو ان اتنی ساری ضروریات کا ہمارا خیال رکھتا ہے، کیا وہ ہماری روحانی ضروریات کا خیال نہیں رکھے گا؟ کیا وہ اس کا خیال نہیں رکھے گا کہ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا جائے؟ تو رب کے لفظ کے اندر اگر وہ کھانے پینے والی ضروریات کا، لباس کے جو ہے وہ ضروریات کا احاطہ ہے، تو پھر ہدایت کی ضروریات کا بھی احاطہ ہے. تو یہ رب کریم کیسا رب کریم ہے؟ یہ آنسو کے قطرے والی سچی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں، 2 مارکس بھی محبوب ہیں. وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ اے ڈراپ آف ٹیئر، وہ آنسو جو کہ اللہ کے خوف سے نکلے، اور وہ جو ہے وہ قطرہ ہے خون جو کہ اللہ کی راہ میں بہے. قطرہ، یہ جو آنسو کا قطرہ ہے یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. دیکھیں جو مثال بیان کی جاتی ہے کہ اگر میرے کپڑے ہیں نا ان کو بھی دھونا ہے تو بھی جو ہے وہ بالٹی بھر پانی تو کم سے کم چاہیے ہوتا ہے، یا آدھی بالٹی، جتنا بھی آپ لگا لیں. ہماری زندگی بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک آنسو کے قطرے سے دھو سکتا ہے. کتنا بڑا کریم رب ہے، کتنا بڑا کرم والا رب ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ اجعلھا فی میزان حسناتک. تو یہ وہ اس میں بات کی گئی ہے کہ حسنات کی جو میزان ہے اس کے اندر آپ کو کیا ڈالنا ہے؟ اجعلھا فی، یہ کلمہ ڈالنا ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. یہ استغفر اللہ لپ سروس کا نام نہیں ہے. یہ استغفر اللہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ساتھ زبان سے ادا کیا جانے والا کلمہ ہے. یا اللہ گڑبڑ کر دی میں نے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یا اللہ میں یہ کر گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. یہ پریشانی جو ہے وہ استغفار کے اندر ہے، یہ پریشانی جو ہے معافی طلب کرنے کے اندر ہے. اور یہ صرف آنسو کے قطرے کا معاملہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر عرق انفعال کی جو اصطلاح استعمال کی علامہ اقبال نے، عرق انفعال بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کر، اس رب کریم کی بارگاہ میں جا کر موتی بن جاتے ہیں. علامہ اقبال کا کیریئر کا آغاز ہے اور ابھی وہ مشاعروں میں جانا شروع کیا ہے اور ان کے شعر نے جو ہے دھوم مچا دی ہے. یہ 1899 کا شعر ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. عرق انفعال کیا ہوتا ہے؟ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشانی پر کچھ قطرے نمودار ہوئے ہیں. پیشانی پر جب پشیمانی کے قطرے نمودار ہوں، جب انسان کو احساس ہو کہ یار مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے، ابھی آنسو کا قطرہ نہیں نکلا ہے، ابھی زبان سے کلمات جو ہے وہ نہیں نکلے استغفر اللہ کے، لیکن پشیمانی کے قطرے جو ہے وہ پیشانی پر ظاہر ہو گئے، وہ اللہ کے نزدیک موتی ہیں. اللہ کی شان کریمی ان کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. وہ رب کریم تو ایسا رب ہے. آنسو کے قطرے سے بڑھ کر اب بات آ رہی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ پشیمانی کے
پسینے پہ آنے والے قطرے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو انٹرٹین کرتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ گدلا پانی بھی اعزاز پاتا ہے اس کریم کے آگے. تو گدلا پانی یہ مثنوی مولوی مانوی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دو میاں بیوی کی تکرار ہے اور پھر اس تکرار کے بعد شوہر کی بادشاہ کی طرف روانگی ہے. تو ماں روم نے اس موضوع میں بڑی اچھی طرح جو ہے وہ بات کو سمجھایا ہے کہ ایک جو ہے وہ علاقہ تھا اور ایک بڑا علاقہ تھا جہاں پر قحط آیا ہوا تھا اور جو ہے وہ ایک گھرانہ تھا میاں بیوی کا اور وہ لوگ مالی تنگدستی کا شکار تھے اور شوہر کچھ کام نہیں کر پا رہا تھا اور بیوی مستقل اس پر زور دے رہی تھی کچھ کام کرو. اور پھر اس کے بعد فلسفیانہ اور مباحث ہوتے ہیں. شوہر جو ہے وہ توکل اللہ پر زور دیتا ہے, بیوی کہتی ہے یہ توکل نہیں جدوجہد کرنے کا وقت ہے اور توکل کی غلط معنی بیان نہ کرو. اور یہاں تک کہ بیوی اس بات پر آمادہ کر دیتی ہے شوہر کو کہ تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کیا کریں تو بیوی مشورہ دیتی ہے یا دونوں یہ بات طے کرتے ہیں کہ بادشاہ بڑا جو ہے ہمارا سخی ہے, بادشاہ کو جو ہے پاس جاتے ہیں اور بادشاہ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں. اس تحفے کے ذریعے جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی انعام ملے اور اس کے ذریعے ہماری زندگی بدل جائے سنور جائے. تو شوہر بولتا ہے کہ ہے کہ ہمارے بادشاہ کو دینے کے لیے. تو قحط پڑا ہوا ہوتا ہے تو ان کے پاس گھر میں گڑھا ہوتا ہے اس میں کچھ پانی ہوتا ہے. بیوی کہتی کہ پانی آج کل نایاب ہے, گدلا پانی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے خلیفہ کا پبلک جو ہے وہ زبردست ہے, یہ اب ہمیں پڑھاتا ہے. اچھا یہ لے کر آئے ہو, مشکیزے سے وہ وزیر کو کہتا ہے پانی نکالو. پانی نکالتا ہے تو گدلا پانی نکلتا ہے گلاس کے اندر. وہ دیکھتا ہے, پھر بادشاہ پوچھتا ہے شوہر سے کہ کیا معاملہ ہے, تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جو ہے نا وہ آپ کے علاقے میں آپ کی جو خلافت کے اندر وہ علاقہ ہے ادھر سے آ رہا ہوں. بادشاہ کو پتا تھا کہ اس علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے. بادشاہ اس کے بعد اپنا ایٹیٹیوڈ اپنا رویہ چینج کر لیتا ہے. بادشاہ کہتا ہے اوہ ہو دیکھو تو صحیح, یہ شخص جو ہے وہ ہماری رعایا میں سے کیا زبردست قسم کا تحفہ لایا ہے. کیا تحفہ لایا ہے؟ اب رعایا پر جو وزراء ہیں وہ سارے کے سارے پریشان کہ کیا لایا ہے یہ, لیکن بادشاہ جو ہے ایسا زبردست انٹرٹین کر رہا ہے. اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے اس کو انعامات دو, اس کو انعامات دو. اب یہ شوہر جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے میرٹ پر جو ہے وہ مجھے انعامات مل رہے ہیں, میں تحفہ ہی ایسا لایا ہوں. اتنی زیادہ پانی کی حاجت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ تحفوں کا میں مستحق ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ وزیر کو چپکے سے کہہ دیتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اب فرات کے راستے سے جو ہے وہ واپس اس کے گھر بھیجو. اب انعامات لے کر تحائف سے لدا پھندا جو ہے وہ یہ شوہر جو ہے وہ کشتی میں بیٹھتا ہے اور کشتی میں جب وہ باڈی آف واٹر کو دیکھتا ہے, پانی کے اتنے زبردست ہجوم کو دیکھتا ہے, وہ حیران رہ جاتا ہے کہ بادشاہ کے پاس تو اتنا پانی تھا اور اس بادشاہ نے پھر بھی مجھے میرے گدلے پانی پر جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ کریمی کا مظاہرہ کیا. رب کریم ایسا, تو اس کی کریمی کو بیان کی کر کے جو ہے معروم نے فرمایا کہ دیکھو تم جو اپنے رب کے آگے کچھ سجدے کر لیتے ہو, کچھ تہجد پڑھ لیتے ہو, کچھ نیک کام کر لیتے ہو, تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے بڑا کمال کیا. یہ رب ہے جو تمہاری ان صدقات کو تمہاری عبادت کو جو ہے وہ عزت دیتا ہے, ورنہ وہ سجدوں سے بے نیاز ہے. وہ ان چیزوں کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے. کریم ہے وہ رب کریم, اس کے ہاں تو گدلا پانی بھی اعزاز پاتا ہے اگر نیت خالص ہو. مگر رب کریم کو المیہ یہ ہے کہ انسان نے جانا ہی نہیں, انسان نے پہچانا ہی نہیں. یہاں پر جو ہے وہ روح البیان جو ہے وہ ایک تفسیر ہے. روح البیان جو ہے وہ عثمانی دور کے اندر یہ تفسیر لکھی گئی ہے اور اس کو شاعری کے انداز میں فارسی میں لکھی گئی ہے. اس کا ترجمہ جو ہے وہ روح البیان کا, اس کے مضامین کا ترجمہ جو ہے وہ مختلف تفاسیر میں آتا ہے. قاری طیب صاحب ہیں, ان کی برہان القرآن ہے, تو اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہ حکایت ہے ابھی برہان القرآن کے اندر قاری طیب صاحب لکھ رہے ہیں, جو آج کل لندن میں ہوتے ہیں, مانچسٹر میں میرے خیال میں. حکایت ہے کہ ایک عورت کسی قاضی کے پاس آئی, حکایت ہے کہ ایک عورت کسی قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. یہ رول بیان میں ہے نا. قاضی نے کہا اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے. اب شوہر نے اگر دوسری شادی کر لی تو کیا مسئلہ ہے؟
عورت نے کہا کہ اگر شریعت کا حجاب اور میری حیا مانے نہ ہوتی، اگر شریعت کا حجاب اور میری حیا مانے نہ ہوتی تو میں آپ کو اپنا حسن و جمال دکھاتی، پھر آپ سے پوچھتی کہ جس شخص کے پاس اس قدر حسن و جمال والی بیوی ہو، کیا اس سے کسی غیر کی طرف متوجہ ہونا جشتا ہے؟ یہ اس عورت نے جو ہے اس قاضی سے کہا. یہ بات کسی اہل دل نے سنی تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. ہوش آنے کے بعد اس نے کہا مجھے غیب سے آواز آئی، کیا تم نے اس عورت کی بات نہیں سنی؟ اللہ یہی فرماتا ہے کہ انسان اگر میری کبریائی اور عظمت کا حجاب نہ ہو اور میں تمہیں اپنا جمال و کمال دکھاؤں، پھر تم سے پوچھوں کہ جس کا ایسا جمیل و کریم مولا ہو، کیا اسے غیر کی طرف متوجہ نہ ہونا جائز ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رب غیب کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، اور اس غیب کے پردے میں چھپے ہونے کی وجہ سے ہم اس کے حسن کو، اس کی کریمی کو، اس کی اعلیٰ صفات کو پہچاننے سے معذور ہیں، اور ہم جو ہے وہ ٹکے ٹکے کے جو ہے وہ آستانوں پر جا کر جو ہے وہ اپنی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر انسانوں کو دنیا میں دیکھا جائے تو دو انسان ہیں جن کی کریمیت ہم جو ہے وہ زیر بحث لاتے ہیں. اگرچہ انبیاء عمومی طور پہ تقریباً سارے ہی کریم ہیں، لیکن ہم دو افراد کے متعلق ان کی کریمیت پہ بات کریں گے اور ان کی معافی کی اسپرٹ پہ بات کریں گے. ایک ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یوسف علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، جو کہ بیٹے ہیں اسحاق کے، اور جو کہ بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کے. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سورۃ الحجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کریم کون ہے، اکرم کون ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہو. لیکن اگر نسلی اعتبار سے دیکھا جائے تو نسلی طور پر یہ چار کی جو ہے وہ جو سلسلہ ہے جو کہ کریم جو ہے وہ کہلانے کے مستحق ہیں حقیقی معنوں میں، بخاری کے اندر ہے. یہ جو یوسف ہیں، یہ یوسف علیہ السلام، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور جس طرح جو ہے وہ ان کے بھائیوں نے ان کو کوہے میں ڈال کر راستے سے ہٹایا ہے، اور پھر جو ہے وہ جس طرح یہ تکالیف سے گزرے ہیں، اور پھر جس طرح یہ مصر کے دربار میں اہم ترین جو ہے وہ پوسٹ پر آ گئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کے بھائی قحط کے دوران دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں، اور اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بنیامین جو ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہوتی. سگے بھائی جو تھے، بقیہ 10 بھائی ستولے بھائی ہیں، بنیامین جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں بنیامین کے ساتھ بھی زیادتی کرتے رہے، اور بنیامین کو کسی طرح روک دیتے ہیں ایک تدبیر کے ذریعے کہ بنیامین نے چوری کی ہے. تو اس وقت جو بھائی جملے کہتے ہیں، وہ جملے کہتے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی یہ کام کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام دل میں کڑکے رہ جاتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، میں نے کب چوری کی تھی. پھر جو ہے وہ بھائی واپس جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ بھائی اب تو بنیامین کے اوپر بھی الزام لگ گیا، ہم نہیں جانتے، لیکن اب جو ہے وہ قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں. بڑا بھائی نہیں آتا، بڑا بھائی بولتا ہے میں اپنے بابا کو منہ نہیں دکھا سکتا. اس طرح 3 بھائی ادھر ہوتے ہیں، 9 بھائی ادھر ہوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں پھر جاؤ، اور پھر وہ جاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی بہت پونجی لائیں اور جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ احسان کیجیے اور ہمیں جو ہے صدقہ دیجیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہے تکلیف کے مارے کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ اور وہ پھر اس کہتے ہیں کہ کیا تم یوسف ہو؟ اور پھر جو ہے وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اس وقت بھائیوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی اور ہم یقیناً خطا کار تھے. اب ایکسیپٹ ہوا کہ کوئی آدمی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے کسی دوسرے پر. پہلے یہ فضیلت کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں تھے، پہلے یہ لوگ اس پہ حسد کرنے کے لیے تیار تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کریمی کیا تھی؟ آیت نمبر 92 میں سورہ یوسف کے قال لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ جو ہے وہ انسان کی کتنا زیادتیاں کی ہیں، کتنی زیادتیاں کی ہیں، اور آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ ان کو معاف کر رہے ہیں. اور اخن کریم وابن اخن کریم، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فتح مکہ ہو چکا ہے، قریش سامنے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو ان کے منہ سے نکلتا ہے، قریش کے منہ سے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں. تو پھر اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ اور تم لوگ آزاد ہو.
یہ اتنی زیادتی فتح مکہ سے پہلے کیا کیا زیادتیاں نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو معاف کیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہی لا تثریب علیکم اليوم جو ہے وہ وہی جملے جو ہے وہ استعمال ہوئے. یہ جو کیفیت ہے انسان کے ذہن میں ایک خاکہ پیدا کرتی ہے ایک کریم ذات کا، اس کے ساتھ ذاتی ہو وہ معاف کرنے والا ہے، اس کو محروم کیا جائے وہ دینے والا ہے، اس سے کٹا جائے وہ جڑنے والا ہے. اور اسی سورہ انفطار میں جو ہے وہ معزز فرشتوں کا تذکرہ ہے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، کریم فرشتے، معزز فرشتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اپنے بھائیوں کی زیادتیوں کا علم تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ لا علم تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش کی زیادتیوں کا مکمل ادراک تھا. اللہ تعالیٰ کو ہماری ایک ایک کوتاہی کا علم ہے، اور ڈاکومنٹیشن بھی اللہ تعالیٰ کراتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کرامن کاتبین، وہ کریم ہیں، معزز فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ڈاکومنٹیشن کو استعمال کرے گا ہمارے خلاف ثبوت کے طور پر. اگر اس نے ہمیں معاف نہ کیا تو یہ ہمارے لیے کافی ایویڈنس ہے کہ ہمیں اس کی بنیاد پر اللہ نہ کرے جہنم میں ڈالا جائے. تو لیلۃ القدر آج جو ہے 27ویں شب ہے، تو اس میں کیا مانگا جائے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگا جائے. یہاں پر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ آپ کا رسول، اللہ کے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کہوں؟ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، سو مجھے معاف فرما دے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والی بات کر لیں، قریش کی بات کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کیا. جب یہ دو ایسے معاف کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے دربار میں اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کیوں معاف نہیں کرتا؟ یا اللہ پاک ہم اپنے گناہوں کی سب سے پہلے تو اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، مگر یا اللہ اگر ہمیں آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، ہمیں معاف فرمائیے، آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں. لیلۃ القدر کی سعادت سے محرومی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے. اور یہ لیلۃ القدر اور اس کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے؟ قیام اللیل ہے. یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، اس کے متعلق فرمایا جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، من قام، جو کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو رمضان میں روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن آخر قیام اللیل کا ایجنڈا کیا ہے؟ قرآن کو سننا، قرآن کی ہدایت لینا، قرآن کے قریب ہو جانا، اللہ کے کلام سے قریب ہو جانا. اور معافی اور مغفرت، گویا کہ ابھی ہم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے دو باتیں کی، ایک تو مغفرت اور ایک معافی. لیلۃ القدر کے قیام کا اجر جو ہے مغفرت ہے، اور لیلۃ القدر کی مرکزی دعا جو ہے وہ کون سی ہے؟ معافی کی دعا ہے. معافی اور مغفرت صرف انہی معنوں میں اہم نہیں ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے. یہ صرف جو ہے وہ زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. نہیں، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. معافی اور مغفرت یوں بھی اہم ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا میں ہمارے لیے رحمتوں کا سلسلہ از نو قائم ہو جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھی حسنات کے ہم مستحق قرار پاتے ہیں. ہمارے اندر وہ کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے. اور یہ تقویت دینے والا احساس ہمیشہ جو ہے وہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے. ابھی آج سورہ یوسف جو ہم نے سنی، ولا تیأسوا من روح اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ
اللہ کی جو ہے وہ رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہو. اور جو ہے وہ واضح طور پہ فرما دیا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ جو ہے وہ معاملہ اللہ کو جب رب مان لیا اپنا, اس پر استقامت دکھا دی, تو پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ فرشتے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آخرت میں ہمارے ہم سفر نہیں ہوں گے, اس دنیا کے اندر وہ کہیں گے کہ اللہ تخافو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ولا تحزنوا, اور حزن کی ضرورت نہیں ہے, وابشروا بالجنت, اور آپ کے لیے بشارت ہے جنت کی جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے. اس موقع پر میدان حشر میں بھی یہ جو ہے حوصلہ افزائی ہوگی, اور اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ انسان کو یہ احساس ملتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ان کی مدد کو اتر رہے ہیں. یہ بذات خود جو ہے وہ دوزخ پر رب کا قدم. یہ حدیث اگر آپ دیکھیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ نے بحث کی, جنت اور دوزخ نے بحث کی. دوزخ نے کہا میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں. جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور دنیاوی نقطہ نظر سے کم رتبے والے لوگ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت سے کہا تو میری رحمت ہے, تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں. اور دوزخ سے کہا تو میرا عذاب ہے, تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں. جنت اور دوزخ دونوں بھریں گی. اب فیصلے ہونے شروع ہوئے, میزان سب کیلکولیٹ ہو رہا ہے, اچھا یہ اس کو جنت جانا ہے, اس کو جہنم جانا ہے. دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنا قدم نہ رکھ دے گا. دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم نہ رکھ دے گا. دوزخ تو چیخ رہی ہوگی حل من مزید, حل من مزید, اور کچھ ہے, اور کچھ ہے. انسان کی حالت خراب ہو رہی ہوگی. دوزخ کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوگی, مجھے اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے اور ابھی اتنے لوگ آئے ہیں, ابھی تو بہت بھرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے بندوں کو مزید جہنم میں نہیں ڈالیں گے, اور اس جہنم کو بولیں گے تمہیں کہا تھا کہ بھریں گے, اب بھرنے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ پر اپنا قدم رکھ دیں گے. اس وقت بولی کہ بس بس, اور اس وقت وہ بھر جائے گی. اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا, اور اللہ اپنے بندوں میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور جنت کے لیے اللہ ایک مخلوق پیدا کرے گا. جنت میں جانے والے کم ہوں گے تو پھر جنت کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ بندوبست کرے گا. لیکن آپ ذرا غور فرمائیے, دوزخ پر اللہ کا قدم. ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جو ہم نہیں کہتے بلکہ عیسائی کہتے ہیں کہ سیلویشن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھا دیا تاکہ انسانیت جو ہے وہ شیطان کے جو ہے وہ شکنجے سے نکل آئے, سیلویشن حاصل ہو جائے, نجات حاصل ہو جائے, نجات کا پروانہ حاصل ہو جائے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ رب کی محبت کا اندازہ دیکھیں کہ رب جو ہے وہ دوزخ تقاضا کر رہی ہے, اور دوزخ سے وعدہ بھی ہے کہ اسے بھرنا ہے, لیکن دوزخ بھرے گی کیسے؟ دوزخ انسانوں سے نہیں بھر پائے گی. دوزخ جو ہے وہ بھرے گی, رب کا قدم اس پر پڑے گا اور دوزخ کی حالت خراب کر دے گا. اب جو ہے وہ یا الانسان ما غرک بربک الکریم میں ہم نے دھوکے بازوں کو بھی دیکھ لیا, رب کریم کی عظمت کو بھی دیکھ لیا. اب ہم دھوکے ہوئی نوعیت کو دیکھیں گے. کتنے دھوکے کھائیں گے ہم؟ حل میں مزید اگر دوزخ جو ہے وہ کہتی ہے تو یہ کتنے دھوکے کھا رہا ہے یہ فرد. کیا اتنے سارے لوگ بیوقوف ہیں جو میری طرح جی رہے ہیں؟ کیا ہمارے آباء و اجداد بیوقوف تھے؟ اگر میرا رب مجھے میرے اعمال کی سزا نہیں دے رہا, اس کا مطلب وہ میرے کاموں سے مطمئن ہے. اب ایک داعی آیا ایک بندے کے پاس, درست ہو جاؤ, اپنے رویے کے پر نظر ثانی کرو. کیا اتنے سارے لوگ بیوقوف ہیں جو میری طرح جی رہے ہیں؟ کیا ہمارے آباء و اجداد بیوقوف تھے؟ اگر میرا رب مجھے میرے اعمال کی سزا نہیں دے رہا, اس کا مطلب وہ میرے کاموں سے مطمئن ہے. شیطان دنیاوی زندگی کے متعلق دھوکہ دے گا, بھائی دنیا یہی ہے, اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے. اگر کوئی آخرت ہے جو اس دنیا میں مزے کر رہا ہے وہ وہاں بھی مزہ کرے گا. اگر یہاں پر اس کو نعمتیں حاصل ہیں, اس کا مطلب اللہ خوش ہے, اور اگر اللہ یہاں پر خوش ہے تو قیامت کے اندر بھی وہ مزے کرے گا. یہ سورہ کہف کا مضمون ہے. وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. اگر میں رب کے پاس چلا بھی گیا بالبحال تو وہاں میرے لیے اچھا ہی کچھ ہے. اب میں ویسے تو نہیں سمجھتا کہ جو ہے قیامت قائم ہوگی. ایسا دھوکہ انسان کو دیا جاتا ہے. اور وہ
لوگوں کو باور کرائے یہ شیطان کہ خدا کہاں موجود ہے بھائی. یہ سارے دھوکے ہیں. کچھ لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈالے خدا ایک دفعہ دنیا کو حرکت میں لے آ کر بیٹھ گیا ہے ایک سائنسدان کی طرح, اب یہ خود چلی آ رہی ہے, خدا کو کائنات سے کوئی عملا سروکار نہیں ہے, اور یہ وحی اور رسالت بس ڈھکوسلا ہے, اللہ نے کوئی انسانوں کی رہنمائی کا ذمہ نہیں لیا ہے. ارے انسان کو خدا نے عقل دی ہے, اس کے مطابق وہ زندگی گزارے. کہاں وحی اور رسالت کا جو ہے وہ افسانے لے کر بیٹھے ہوئے ہو. اور دھوکے کیا ہیں؟ رب العالمین ہے, وہ بہت بڑی ذات ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, اس کو میرے گناہوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو میری نافرمانیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ میں اگر کسی کا حق مار لوں تو اس کی حق خدائی میں کون سی کمی آ جائے گی؟ میں اگر نماز نہ پڑھوں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کے کچھ پیارے ایسے ہیں کہ ان کا اگر دامن تھام لو بیڑا پار ہے. ابھی گناہ کر لوں گا, بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ بھی ایک دلیل ہے سورہ یوسف کے اندر نظر آئی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے ہیں یا قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پہلے یہ کام کر لو, اس سے نجات حاصل کر لو, پھر نیک بن جائیں گے. گویا کہ نافرمانی کو ہلکا لینا. اگر میں نے گناہ کر لیا تو کون سا برا کر لیا, وہ بھی تو گناہ کرتا ہے, ساری دنیا گناہ کر رہی ہے تو میں کر لوں تو کون سی بری بات ہے. کووڈ کے دنوں میں جو ہے نا بڑے سخت جملے جو ہے وہ سننے کو آئے تھے. یہ ٹویٹس ہیں. I just want to apologize to all my followers for that I went out barehead without wearing dupatta once. I really did not know it would cause a global pandemic. طنز کیا ہے, یعنی اس وقت اہل ایمان کہہ رہے تھے کہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو, تمہارے اعمال بد کی سے جو ہے وہ اللہ نے اس آزمائش میں تمہیں مبتلا کیا ہے. یہ خاتون جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں دوپٹہ, مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگر میں ننگے سر نکل گئی اپنے دوپٹے بغیر تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جو ہے وہ وبا کو بھیج دیں گے. اور پھر دوسری ندا کرمانی صاحبہ کہتی ہیں I just want to apologize to all my followers for that sleeveless kurta I wore once. I really did not know it would cause a global pandemic. آپ دیکھیے کیا طنز ہے, یعنی کہ بندہ سمجھا رب کے کچھ تقاضے ہیں, حجاب کا تقاضا, اس طرح بہت سارے تقاضے مردوں سے, اس طرح عورتوں سے بھی تقاضے ہیں, لیکن جو ہے وہ کس قدر زیادہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے دوری ہے, کس قدر زیادہ جو ہے وہ چیزوں کے حوالے سے اپنی جو نافرمانیوں کو نافرمانی نہ سمجھنا ہے اور اس کے متعلق سوچنا ہے کہ ان چیزوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. یہ سارے دھوکے ہیں. کس چیز نے انسان کے بارے میں, انسان کو رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ عبد الرحمن کیلانی صاحب جو ہے وہ اس موضوع پہ لکھتے ہیں, یعنی تجھ پر مہربانیاں کرنے والے پروردگار کی مہربانیوں کا تقاضا یہ تھا کہ تو اس کا احسان مند ہوتا, اس کا فرمانبردار بن کر رہتا, مگر تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ جو کچھ بنا از خود ہی بن گیا. یہ تیرے رب کا کرم ہے کہ تو جو کچھ چاہے کرتا رہتا ہے اور وہ فوری طور پر تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا, وہ فوری طور پر تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا. گویا تو نے اپنے رب کی مہربانیوں کو کمزوری پر محمول کیا اور اسی دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے رب کی مملکت میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. حالانکہ وہ صرف کریم ہی نہیں بلکہ وہ عادل بھی ہے, قہار اور جبار بھی ہے. وہ پکڑتا دیر سے ہے مگر اس کی گرفت اتنی شدید ہوتی ہے. تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ قرآن کے ایک حصے کو پڑھ کر دوسرے حصے کو نہ پڑھا جائے. اگر قرآن اللہ کو کریم کا تعارف کریم کا کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ جبار کا بھی ہے, العزیز کا بھی ہے, عدل اللہ کی صفت ہے. کیا جو اتنی زیادتی کرے اس کو کچھ نہ کہا جائے اور جو اتنی محنت کرے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے سب. تو دھوکے سے بچنے والوں, اور یہ آخری سیکشن ہے ہمارا, دھوکے سے بچنے والوں اور دھوکے میں پڑنے والوں کو بچانے والوں کے لیے ایک تو ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں خود کو دھوکے سے بچانا ہے, نمبر ایک, اور پھر جو لوگ دھوکے کا شکار ہیں ان کو بھی بچانا ہے. ہمیں اپنی تربیت خود کرنی پڑے گی. قرآن سے ہمیں حقیقی تعلق استوار کرنا ہوگا, نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا, نفس کی صفائی کرنی ہوگی, اپنے تصورات کو درست کرنا ہوگا جس کو تطہیر افکار کہتے ہیں, اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا, حسن اخلاق سے وابستہ ہونا ہوگا. ان دھوکوں کی صحیح تفہیم حاصل کرنی ہوگی. شیطان جس طرح دھوکے دیتا ہے ان سب کو جو ہے ہمیں بھرپور طور پہ پہچاننا ہوگا. دیکھیں جو کوشش ہوتی ہے وہ کوشش کے نتائج جو ہے ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ آئے یا بہت دیر میں آئے. تاخیر بذات خود ایک تربیت کا ذریعہ ہے. ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے نا, تربیت کا ایک بڑا ذریعہ تاخیر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا حضرت عائشہ پہ الزام لگا, واقعہ عفق کہتے ہیں اسے, شدید کرائسس رہا, اللہ تعالیٰ نے
وقت پہ وقت گزارا. اللہ تعالیٰ فوراً بتا سکتے تھے کہ بھائی حضرت عائشہ معصوم ہے, لیکن پورا مہینہ گزار دیا. تو یہ بھی تاخیر بھی ایک تربیت کا ذریعہ ہوتی ہے. تاخیر بھی اس بات کا ذریعہ ہوتی ہے کہ حق اور باطل جو ہے وہ چھٹ جائے. اور اس مقصد کے لیے اپنی تربیت آپ کے لیے رات کا اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے بڑا مفید ہے. نماز تہجد بنیادی طور پر کیپیسٹی بلڈنگ کا دوسرا نام ہے. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا. تو آپ کا رات کا اٹھنا جو ہے وہ اس قول ثقیل کو اٹھانے کے لیے معاونت کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور متقی بندوں کی شان فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں, اپنے رب کو ڈرتے ہوئے امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں, اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رب کو پکارنا اور خرچ کرنا. ایک حدیث ہے, رب تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. اگر تو یہ کر سکے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جا تو یہ کام کر. دیکھیں, دائی کے لیے جو فرد خود بھی درست ہونا چاہتا ہے, دوسروں کو بھی درست کرنا چاہتا ہے, اللہ کی یاد جو ہے مچھلی کے پانی کی طرح ہے. مچھلی کو جس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح دائی کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے جہاد کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا جس جہاد میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو, اللہ کی یاد سب سے زیادہ ہو. پوچھا روزے داروں میں سب سے زیادہ اجر کسے ملے گا؟ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو. وہ روزے دار جو اپنے روزے کے اندر سب سے زیادہ کس کا ذکر کرے؟ اللہ کا ذکر کرے. پھر اسی طرح نماز, زکوٰۃ, حج اور صدقے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز, زکوٰۃ, حج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ابو حفص, ذکر کرنے والے ساری خیر و بھلائی لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہو. اب یہ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں 1,00,000 دفعہ پڑھ رہے ہوں. یہ ذکر قرآن حکیم سب سے بڑا ذکر ہے, مسنون دعائیں سب سے بڑا ذکر ہے, قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھنا سب سے بڑا ذکر ہے. دیکھیں نا, اگر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہتا ہوں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, تو میں یہ تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں یا عبداللہ یا عبداللہ یا عبداللہ, یہ تو بات نہیں کر رہا ہوتا میں. میرے دل میں وہ تذکرہ ہوتا ہے, اور اس دل کے اندر جو یاد ہوتی ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کی وہ زبان پر آتی ہے. یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا دل میں تذکرہ نہیں ہوتا, لیکن زبانیں جو ہیں وہ بجلی کی طرح تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کی یاد دل کے اندر. ایک بہروپی کی داستان, یہ جب میں چھوٹا تھا, طالب علم تھا, تو اس میں جو ہے ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ ہمیں کہانی سناتے تھے. بعد میں پتا چلا یہ اورنگزیب عالمگیر کی داستان ہے, ایک بہروپی کی داستان, جو میں آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر پیش کرتا ہوں. وہ بہروپی ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے بہروپ سے بادشاہ کو دھوکہ دے اور پھر بولے کہ کیا کلاسیکل میں نے بہروپ بھرا ہے تو آپ مجھے انعام دیجیے. اور ہر دفعہ اس کی کوشش ناکام ہو جاتی تھی, ہر دفعہ اس کی کوشش ناکام ہو جاتی تھی. تو بہروپی نے ایک لانگ ٹرم منصوبہ بنایا. اس نے معلوم کیا کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ اس کا اگلے سال کا منصوبہ کیا ہے. تو پتا چلا کہ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت فلاں شہر جائیں گے. اس نے اس راستے کو ٹریک کیا, پتا چلا کہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے, تو وہاں پر چند غار ہیں. وہ جو ہے وہ اس علاقے میں پہنچ گیا, اور وہاں پر غار میں آ کر اللہ اللہ کرنے لگا, اور ایک درویش کے طور پر زندگی اپنا حلیہ بھی ایسا کر لیا تھا کوئی درویش ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ زندگی بسر کرنے لگا. کچھ ہی عرصے میں اس کی بات پھیل گئی کہ یہاں پر جو ہے وہ ان غاروں میں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا کام اللہ اللہ کرنا ہے. یہ بات جو ہے وہ نمازوں کے لیے شاید وہ آتا ہو, مگر ویسے وہ غاروں میں رہتا ہو. بہت ہی جلد جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ اس کا نام پھیل گیا. اب اورنگزیب عالمگیر کا سفر کا وقت شروع ہوا, وہ اس راستے سے گزرنے لگا, تو وہ پہلے معلوم کر لیتا تھا یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے تو اسے ملاقات کر لوں. تو پتہ چلا کہ غار کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے. اس نے کہا میں اس سے ضرور ملوں گا. پھر وہ اورنگزیب عالمگیر جستجو کر کے اس غار میں پہنچا. وہاں یہ بہروپیہ جو ہے وہ عبادت کے اندر مصروف تھا. اس نے پھر اورنگزیب کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کیا چاہتے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بس کچھ آپ سے ملنے آیا تھا, اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے, دیدار کرنے آیا تھا. پھر آخر میں جو ہے پوری ملاقات ہو گئی, تو بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اشرفیوں کی تھیلیاں جو ہے نا ان کے اس کے حوالے کی بہروپیہ کے. بہروپیہ نے جو ہے نا وہ اشرفیوں کی تھیلیاں لیں اور اورنگزیب کو دے ماری. مجھے نہیں چاہیے, اللہ کے ولی کو یہ نہیں چاہیے ہوتی ہے. اورنگزیب واقعی بڑا متاثر ہو گیا کہ یہ تو حقیقی ولی اللہ ہے, اسے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ غار سے باہر نکل آیا. جب وہ غار سے باہر نکل آیا تو اسے آواز آئی بادشاہ سلامت میرا انعام. اورنگزیب عالمگیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے سامنے
بہروپیہ موجود تھا اور بہروپیہ اپنا یاد دلا رہا تھا کیا پہچانے مجھے آپ, آخر میں نے آپ کو دھوکہ دے ہی دیا. اورنگزیب عالمگیر کو بڑا غصہ آیا, یہ کیا مذاق کیا اس نے کہا کہ تمہیں جب میں اشرفیاں دے رہا تھا تو تم نے اشرفیاں نہیں لی, اب تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو. تو میرے بزرگ جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا وہ بولتے ہیں کہ اس آدمی نے, اس بہروپے نے کہا کہ وہ جو کردار تھا اس کردار کا تقاضا یہ تھا کہ میں آپ سے اشرفیاں نہ لوں. بعض کردار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کرداروں کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں, ان کرداروں کی کچھ حرمتیں ہوتی ہیں. جو لوگ انسانوں کو دھوکے سے بچانا چاہتے ہیں ان کو ان حرمتوں کا لحاظ کرنا ہوگا, ورنہ پھر وہ کبھی دھوکے سے خود بھی نہیں بچ پائیں گے اور دوسروں کو بھی دھوکے سے نہیں بچا پائیں گے. تو دائی کے روح کے اپنے تقاضے ہیں. تہجد جو ہے وہ ہمارے اندر کیپیسٹی پیدا کرے گی. اگر ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی تیاری نہ کی تو یاد رکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت جب کفار کا محاسبہ ہوگا یا کافر کا محاسبہ ہوگا تو اللہ فرمائے گا او فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی, تجھے سربراہ نہیں بنایا, تیری شادی نہیں کی, تیری لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے, کیا میں نے تجھے سربراہی کی حالت میں آزاد نہیں چھوڑا اور تو ان سے 1/4 حصہ بھتہ لیتا تھا. اقتدار ہے تو اب ٹیکس کتنا بھی لے لے, 15% لے یا 25% لے. وہ عرض کرے گا جی ہاں پروردگار. تو اللہ عز و جل فرمائے گا کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں. پھر اللہ عز و جل فرمائے گا میں بھی تجھے بلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا. اگر آج ہم نے اللہ کو یاد رکھا کل اللہ ہمیں یاد رکھے گا. آج ہم نے اللہ سے معافی طلب کی اللہ ہمیں کل یاد رکھے گا. آج ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کی اللہ ہمیں کل یاد رکھے گا. لیکن آج اگر ہم ان نشوں کے اندر ان دھوکوں میں پڑے رہے تو مستقبل کے اندر ہم صفت کریمی کا استعمال اگر ہم سوچ رہے ہیں تو ہم زیادتی کر رہے ہیں. یہاں پر آ کر میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آتا ہوں. اب آخری 2 سلائیڈیں ہیں. دیکھیں لیلۃ القدر کی تلاش اور اسی تناظر میں آج جو ہے یہ درس رکھا گیا. اللہ کریم ہے اور اس لیلۃ القدر کے اندر کریمیت کی ہی جلوے ہیں. جس رب کی طرف سے قرآن اتارا گیا وہ رب کریم ہے. پیغام لانے والا رسول یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ کریم ہے. جس کو دیا گیا وہ نبی کریم ہے. جو پیغام دیا گیا وہ کتاب کریم ہے. جس مہینے میں رمضان یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا یعنی رمضان کریم وہ مہینہ کریم ہے. جس راستے پر یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے پر چلنے کا انعام کیا ہے؟ اجر کریم ہے. تو یہ کریمیت کی باتیں ہیں ساری کی ساری. یہ آخری سلائیڈ ہے, یہاں پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے پروردگار مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ بخوبی باخبر ہے. جو وقت ہے اس وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میں مسکرا کر دیکھنا بھی کسی کو صدقہ ہے, کسی کو اچھی بات بتلانا بھی صدقہ ہے, مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. یہ چند ساعتیں رہ گئی ہیں, ان ساعتوں میں جتنا صدقہ کر لیا جائے. 3 دن ہے رمضان ختم ہونے میں, پتہ نہیں یہ رمضان ہم ختم ہوتے دیکھ پائیں کہ نہ دیکھ پائیں, کب موت آ جائے, فرشتہ جل کب آ جائے. لیکن 3 دن تو رہ گئے ہیں رمضان کے. اور جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ چاہے 100 برس کی ہو بہرحال موت کو تو آنا ہی ہے. انسان بہرحال اس وقت جب آئے گی تو اس وقت بولے گا کچھ اور کرنے کا موقع مل جائے, کچھ جو ہے وہ قبل اس کے کہ ہم ایسے سوچ رہے ہوں. آج ہی سے ہم جو ہے وہ اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کریں اور آج ہی سے جو ہے وہ ہم اس دن کی تیاری کریں جس دن ہمیں اپنے رب کریم کا سامنا کرنا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے, رحیم ہے اور انسانی دھوکے میں رہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا اور آج کی شب جو 27ویں شب ہے سعودیہ کے حساب سے, اس نے ہمیں اس موقع پہ یہ فضیلت بخشی کہ ہم ایک بار پھر ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ. اور ڈاکٹر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت باتوں سے ہمیں آگاہی دی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں رمضان المبارک کی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور طور پہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر سب, بہت شکریہ.
اس موقع پہ اگر کوئی ساتھی اپنی بات رکھنا چاہیں، ایک خصوصی رات ہے اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی بات سے کسی کی دنیا بدل جائے، کسی کی آخرت سنور جائے، تو میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو، جو بھی بات کرنا چاہیں پلیٹ فارم حاضر ہے، ڈاکٹر صاحب بھی حاضر ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کچھ دیر یہاں بیٹھیں گے، اگر کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں. اور شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ابھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہے کہ دوزخ کو بھی بھر دے گا اور جنت کو بھی بھر دے گا، تو اس میں کوئی ایسی کوئی تعداد ہے؟ مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اگر برابری کے طور پہ دیکھیں تو پھر اگر تو شیطان تو کہہ سکتا ہے کہ جی میں بھی مطلب برابری پہ آ گیا، میں نے بھی لوگوں کو دھوکے میں رکھا، تو ظاہر سی بات ہے مطلب وہاں تو شیطان تو خسارے میں ہے، اس کو تو ذلیل خوار ہوگا. تو اس صورت میں کوئی تعداد بھی ہے کہ دوزخ کے سائز کے حساب سے یا اس میں کتنے لوگ جائیں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ، جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا پاؤں رکھے گا اور اس کو بند کر دے گا، تو اس میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کسی روایت میں کہ اس میں کیا سائز ہے یا کتنے افراد، مطلب کوئی ریشو اس طرح کی کوئی بات ملتی ہے کہیں پہ؟ ڈاکٹر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی رضوان بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ جو میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق تو ایسی کوئی تعداد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے مطالعے میں ایسی کوئی چیز نہ آئی ہو، لیکن جو منظر نامہ ہے اس کے اندر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بھی مخلوقات ہیں، جنت اور جہنم، اور یہ بھی جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو جلاتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے. تو پھر وہ ان ظالموں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے پاؤں رکھ کر جو ہے وہ اس کے تقاضے کو کہ آپ نے کہا تھا کہ میں بھر دی جاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں کو جو ہے جہنم میں نہیں ڈالا. بظاہر کچھ ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنا جو ہے نا جہنم پر، یہ بڑا غیر معمولی، یعنی کہ یہ بڑا انسپائر کرنے والی آیت ہے نا، اور یہ حدیث جو ہے مگر یہ نمبرنگ مجھے نہیں معلوم ہے. جی زاہد بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی زاہد بھائی، میں نے انمیوٹ کیا آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ رضوان بھائی، شکریہ شعیب بھائی. شعیب بھائی ایک جگہ آپ نے ٹرم یوز کی تھی اہل دل، تو اس لحاظ سے مجھے دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ اس ٹرم کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دوسرا قرآنک ریفرنس اس کو اہل دل کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے؟ تو کیا سورہ ملک میں جو وہ بات ہوئی ہے جہاں پہ 3 صفات کی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت، بصارت اور افئدہ دیا، تو یہ افئدہ جو ہے یہی کوالٹی ہوتی ہے اہل دل والی؟ تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. فواد جو کہہ رہے ہیں نا، اچھا تو وہ جو اصل میں تاریخ اسلام کے اندر جو ہے نا وہ مختلف جو ہے وہ ویوز چلی ہیں نا، اور ان ویوز کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک دور تو تھا کہ صحابہ کا دور تھا. صحابہ کے دور کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ بنی کہ بتدریج جو ہے وہ صورتحال یہ نظر آئی کہ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں کہ روح ختم ہوتی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن خشوع دستیاب نہیں ہے. اس صورتحال میں بعض لوگوں نے جدوجہد کی کہ اس معاملے کو بچایا جائے، اور عبادات کی حقیقت پر انہوں نے زور دیا. ایسے طبقات جو ہے وہ جب تک کہ زیادہ جو راست پر قائم رہے، سیدھے راستے پہ قائم رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو صوفیہ ہیں لیکن یہ حق پرست صوفیہ ہیں. پھر ان کے اندر خرابی آ گئی اور یہ کئی فلسفیانہ بحثوں میں الجھے. تو یہ جو اہل دل کا عمومی طور پہ معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تصوف کی دنیا کے اندر کے شہسوار ہوتے ہیں. البتہ جو آپ نے بات کی کہ اسلامی تصوف کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوں گی وہ اصطلاح ہے احسان کی نا، اور احسان کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے انسانی شکل میں اور سوال کیا کہ احسان کیا، تو تو عبادت اس طرح کرے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یہ کوالٹی انسان کے اندر موجود ہو، اور اگر تم یہ کیفیت نہ پا سکو تو اس بات کو تم محسوس کرو کہ وہ رب تو جو تمہیں دیکھ رہا ہے مستقل. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ عبادت کے اندر کوالٹی پیدا کرنے والی چیز ہے. تو اہل دل جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ افراد ہیں جو کہ تصوف کی دنیا کے اندر
احسان کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو جو ہے بڑے غور و فکر سے دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، واقعات کے اندر نصیحت اور عبرت آموزی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تصور ہے. اب ان تصوف کے سلسلے بھی موجود ہیں، لیکن جو ہے وہ طریقہ احسان جو ہے وہ وہی ہے جو قرآن میں دیا گیا ہے. اس کے ذریعے بغیر ان سلسلوں سے وابستہ ہوئے بھی اللہ سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اہل دل کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، وہ ایک جو برہان القرآن، وہ اوٹومن امپائر کے ایک صوفی عالم ہے، جیسے امام غزالی ہیں، وہ ایک صوفی یعنی کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم ایک طرح سے جو ہے وہ احیاء العلوم کے مصنف. مگر ان کا رخ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ قوم کی اصلاح کی امید جو ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے اندر احسان کی صفت پیدا کی جائے. تو اہل دل جو ہے وہ اس تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو صوفیہ کی ویو ہے جو کرپٹ نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں، ان کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. جی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اور کوئی ساتھی، پھر زاہد بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی زاہد بھائی. شکریہ رضوان بھائی. جی ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی کہ کس ریفرنس پہ بات ہے. میرا صرف یہ جاننے کا مقصد تھا کہ قرآن میں 2-3 جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بصارت دی اور سماعت دی، اور تیسری چیز کا ذکر ہوا تھا افئدہ، جو سورہ ملک میں بھی آئے تھے، لیکن یہ کم شکر کرنے والے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جیسے یہ آرگنز نہیں ہیں، یہ تو کوالٹیز ہیں نا. سما جو ہوتی ہے وہ کان کو حسن کہتے ہیں، لیکن سما جو ہے وہ کوالٹی ہے. اسی طرح بصارت جو ہے دیکھنا ہے، جبکہ ہم عیون ہوتے ہیں، اور دل کے لیے قلب ہے. تو افئدہ کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر اس سے ریلیونٹ ہے تو بتا دیں، نہیں تو پھر میں آئندہ کسی اور وقت چیک کر لوں گا. ہاں، مقصد یہ پوری وہ تزکیہ نفس کے ایشوز ہیں. یہ قلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، وہ دل ہے. اس کے لیے ایک اور اصطلاح ہے صدر، سینہ کھل جاتا ہے جب کوئی بندہ. تو اس طرح کی کچھ اصطلاحات ہیں، فؤاد، صدر، قلب. اور ان سب کا معنی جو ہے وہ ہے کہ جس کے اندر کوالٹی کا پہلو آتا ہے. ایک ہے کہ سامنے ایک ایکشن ہو رہا ہے، اس ایکشن کے پیچھے قلب ہے، وہ قلب جو ہے وہ سینے کے اندر ہے. سینہ جو ہے اگر شرح ہو جائے اس کی تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. فؤاد ہے جو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ان اصطلاحات کے گرد جو ہے وہ کوالٹی آف دا ایکشن جو ہے وہ گھومتی ہے. اور یقیناً آپ نے بات کی کہ سماعت اور جو ہے وہ بصارت جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ آرگنز کے نام نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے سینس کا پرسیپشن کا نام ہے. سینسز کا جو ہے پرسیپشن جو ہوتا ہے اس کے لیے نام ہے. تو یہ جو چیزیں مل کر بنتی ہیں ان کو آپ اہل دل کہہ لیں. اب اہل دل جو ہے وہ چاہے جو ہے وہ کسی صوفی سلسلے سے وابستہ نہ ہو، پھر بھی وہ اہل دل ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن کے سلوک پر جو ہے وہ عمل کرے. میرا خیال ہے پھر ہم مزید اس پہ ڈسکشن کر لیں گے ظاہر بعد میں بھی. میں نے تھوڑی بہت تو بات کر دی ہے. جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پہ جو ہے نا خصوصی دعا کریں تو ہم سامعین یا جو حاضرین ہمارے ساتھ رہے خصوصی دعا تو ابھی قیام اللیل میں ہوگی ماشاءاللہ سے. طویل تو دعا ہماری منتظر ہے. قیام اللیل تو میں تو مطلب یہ بھی لے لیجیے، گھڑیاں جو 7 مبارک گھڑیاں ہیں، ہم اکٹھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو میں خصوصی دعا بھی ویسے ہی کرتا ہوں جو ہمیشہ دعا کرتا ہوں. جی میری سب دعا خصوصی ہے، ہمیشہ بس اللہ تعالیٰ قبول خصوصی دعا فرمائے اور ہوتی ہے سب کی بخشش کا. اور بڑی سمپل سی ہوتی ہے. جی بے شک بے شک. آمین آمین. جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ جو رمضان میں مجاہدہ کیا ہے اس مجاہدے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. جو رات کو قیام اللیل کیا ہے یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا اللہ جو اپنی کوتاہیوں کی بنیاد پر وقت کو ضائع کیا ہے، اللہ آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ ہمیں مغفرت کا توشہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے احباب، ہمارے گھر والے، ہمارے بزرگ، ہمارے چھوٹے، یا اللہ ہم مل جل کر رہتے ہیں. یا اللہ ہماری ذمہ داری ایک دوسرے پر ہے. ہم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہم میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا.
یا اللہ ہمیں اپنی رعیت کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین اسلام کو لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ اپنی رعیت کے حوالے سے کم از کم یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے بزرگوں میں سے نہ جانے کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. ان کا جو ہم پر احسان ہے یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اس احسان کا بدلہ اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے ذریعے بھی خیر پھیلے، ہمارے ذریعے سے بھی شر مٹے. یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما. ہمیں مسکراہٹ عطا فرما کہ ہم اسلام کو اس دنیا پر غالب دیکھیں. آمین ہمارے دل کو اطمینان نصیب فرما کہ اللہ ہم تیرے دین کو اس دنیا پر غالب دیکھیں. آمین یا اللہ دل کرتا ہے آپ کے دین کی پامالی ہو رہی ہے. یا اللہ آپ کا دین مغلوب ہے. یا اللہ دشمن سر چھوڑ کر آگے بڑھ کر ہم پر حملہ کر رہا ہے. دشمن کی سازشیں ہمارے گھروں میں گھسی ہوئی ہیں. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. یا اللہ ہم بڑے غیر منظم ہیں. یا اللہ ہمیں منظم ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ ہماری کمزوری کو ہماری طاقت میں بدل دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں بہترین قیادت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بہترین قیادت کے فالوورز بننے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں. یا اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما. ہم میں سے بہت سارے لوگ یا رب العالمین ہو سکتا ہے کہ رزق کی تنگی کا شکار ہوں. یا اللہ رزق کی فراخی عنایت فرما. آمین حلال پاکیزہ طیب اور وافر رزق عنایت فرما. آمین یا اللہ ہم علم کی کمی کا شکار ہیں. یا اللہ ہمیں علم نافع عنایت فرما. یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. آپ نے اپنے نبی کو دعا سکھلائی رب زدنی علما. ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں رب زدنی علما. یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. یا اللہ ہمیں خیر کثیر عطا فرما. یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں اپنا حصہ عطا فرما. آخرت میں تو ہمارے لیے مکمل طور پہ ہمارا حصہ عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکیں. کفار کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے گا. ربنا لا تخزنا یوم القیامہ. یا اللہ قیامت کے دن یا ستار العیوب ہمارے عیوب پہ پردہ داری رکھیے گا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ دعائیں بہت ساری ہیں. یا اللہ ہم انہی دعاؤں کے حوالے سے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی تھی ہم انہی خیر کے طالب ہیں. آپ کے نبی نے جن شر سے پناہ مانگی تھی ہم ان شر سے پناہ مانگ چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بہترین بھلائی عطا فرما. اور یا رب العالمین عذاب جہنم سے بچا. آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. ڈاکٹر صاحب ایک ہینڈ ریز کیا ہوا ہے لے لوں معلوم کر لوں. کسی نے کوئی دعا کروانی ہو سکتا ہے. جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. جی جی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. ساتھی ہیں میں نے انمیوٹ کیا آپ کو. جی السلام علیکم. جی میں یہ بس کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جتنے بھی پروگرامز رمضان میں ہوئے ہیں دراصل میں نے سیکنڈ لاسٹ سے سٹارٹ کیا ہے اور الحمدللہ مجھے بہت زیادہ بہتری محسوس ہوئی ہے. اس پر میں نے چیزوں پہ بہت چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں. تو کائنڈلی اگر اس کی ریکارڈنگس ہوں تو وہ مل سکتی ہیں کیا؟ جی بہن ابھی اس میں تھوڑی مصروفیت زیادہ ہے تو رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کو میں یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا تمام پروگرامات کو اور اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا. تو جہاں سے آپ کو ہمارے پروگرام کی یہ اناؤنسمنٹ ملتی ہے جہاں سے آپ حاصل کرنی ہے تو وہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی لنک شیئر کر دوں گا عید کے بعد انشاءاللہ. تو وہ تمام پروگرامات جتنے بھی ہمارے رمضان میں ہوئے ہیں ایک آج کا بھی ہے اور پھر ابھی ہم نے جمعے کو پھر انشاءاللہ ایک پروگرام ہوگا ہمارا. تو تمام پروگرامات جو ہیں عید کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے کیونکہ اس کی فائل سائز ذرا بڑا ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ شیئر کرنا واٹس ایپ وغیرہ پہ وہ ممکن نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائیں گے عید کے بعد انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.